کی ہیں، قدیم یعنی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ قادر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ قادر ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کی صفتوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ دو باتیں، توحید کی 4 قسمیں ہیں، 4 لفظ ہیں توحید کے متعلق، کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، اور تیسری، میری مائیں بہنیں بھی متوجہ رہے، نوجوان اور مرد تو یاد کر رہے ہیں لیکن عورتیں بھی یاد کریں کہ توحید کی 4 اقسام ہیں۔ توحید فی الذات، ذات میں کوئی شریک نہیں، توحید فی الصفات، صفات میں کوئی شریک نہیں، توحید فی العبادت، یعنی اللہ کی عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو، سجدہ کریں گے اس کو جس کو علی جیسا امام جھکتا ہے۔ سجدہ یعنی عبادت کریں گے اس کی کہ امام حسن جس کو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کریں گے اس کو جس کو سجدہ کرتے ہوئے 10ویں کے دن امام حسین نے قربانی پیش کی۔ اسے کہا جاتا ہے توحید فی العبادت، عبادت میں خدا واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ چوتھی قسم توحید فی الافعال، کہ جو اللہ کے فعل ہیں، اللہ کے کام جو اللہ کام کرتا ہے، ان کاموں میں اللہ کسی کا محتاج نہیں، کہ اللہ پیدا کرنے میں، لوگوں کو پیدا کرنے میں کسی کا محتاج ہو، اللہ کہے آؤ میری مدد کرو، لوگوں کو میں نے پیدا کرنا ہے تم میری مدد کرو، نہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ پیدا کرنا اللہ کا کام، مارنا اللہ کا کام، رزق دینا اللہ کا کام، اولاد دینا اللہ کا کام، بیٹے دے تو وہ، بیٹیاں دے تو وہ، جوڑے جوڑے دے تو وہ، نہ دے تو وہ۔ یہ توحید کی قسمیں ہیں جو آپ بڑوں کو تو یاد ہے، مجھے علم ہے، میں جانتا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ چھوٹے بچوں کو یاد ہو جائیں، میری مائیں اور بہنوں کو یہ یاد ہو جائیں، بڑوں کو تو یاد ہے، صاحب ظاہر ہے کتنی مجالس سن چکے۔ ہاں تو قرآن کی تفسیر پڑھ رہا تھا، متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب میں پہلا نمبر ہے توحید خدا، پھر آگے غیب میں دوسرا نمبر ہے قیامت، قیامت بھی غیب ہے۔ ایمان رکھنا ہے مالک یوم الدین، کہ ایک دن وہ ہوگا حساب کا، کہ حساب والا دن ہوگا، سب سے پرسش ہوگی، اسے کہتے ہیں مالک یوم الدین، اور قیامت پر ایمان جی۔ اور اس کے بعد مرحلہ آتا ہے غیب میں، جو غیب ہے وہ کون ہے؟ امام زمان، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ متقی بننا ہے نا آپ کو، یقیناً آپ سب متقی بننے کے لیے ذہناً تیار ہیں میرے دوست۔ متقی بننے کے لیے غیب پر ایمان لانا پڑے گا، اور اس غیب میں سے ایک امام زمانہ ہے، اس کی امامت پر ایمان لانا پڑے گا، ورنہ متقی نہیں بن سکتے۔ کھلے لفظوں میں متقی اگر امام زمانہ کی امامت پر ایمان نہ ہو جو کہ غیب ہے، تو پھر یہ کتنا اہم غیب ہے۔ آؤ پیارے نبی سے سنو، عاشق رسول سنو، کہ نبی فرماتے لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، یہ ایسا غیب ہے ارے تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن دھرتی ایک لحظہ امام زمانہ کے وجود سے خالی ہو جائے، نبی فرماتے لساخت الارض باہلہا، زمین اور آسمان ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے، اس لیے کہ امام زمانہ سے خالی ہو گئی۔ اگر دھرتی امام زمانہ کے وجود سے خالی ہو جائے تو نبی فرماتے آسمان اور زمین ٹکرا کر ختم ہو جائیں۔ اس لیے امام کی امامت پہ ایمان اتنا اہم ہے نوجوان۔ نبی فرماتے من مات ولم یعرف امام زمان ہی مات میتۃ جاہلیہ، سنا دو بڑھا والوں کو اور بڑھا والوں والا
پہر دوسری جگہوں پر جا کر سنا دیں کیا کہ جو آدمی اس دنیا سے چل بسا اور اس کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، نبی فرماتے ہیں مات میتۃ جاہلیہ، وہ جاہلیت اور کفر کی موت مر گیا۔ اب ذہن میں رکھو کہ امام زمانہ کی معرفت کتنا واجب اور اہم امپورٹنٹ ہے۔ میرا دوست، دنیا تو کہتی ہے کہاں ہے امام، لیکن آؤ میں صحیح ترمذی جو سیاستہ کی کتاب ہے وہاں سے ایک حدیث آپ کو تحفہ کرتا ہوں۔ ہاں، صحیح ترمذی سے قال رسول اللہ، نبی فرماتے ہیں بے شک میرے اس بیٹے کے وجود پر اگر کوئی انکار کرتا ہے تو سنے امام کا نبی کا فرمان لو لم یبقى من الدنیا الا یوم واحد، دنیا کے خاتمے سے فقط ایک دن باقی بچ گیا ہو اور قیامت آنے والی ہو اور ابھی میرے مہدی کا ظہور نہ ہوا ہو، یہ نبی فرماتے ہیں لطول اللہ ذالک اليوم، اللہ اسی ایک دن کو بھی لمبا کر دے گا حتی یبعث رجل من ولدی، حتی کہ میرے اس بیٹے کا ظہور ہوگا اسمہ کا اسمی، جس کا نام میں محمد والا ہوگا، کنیتہ کا کنیتی، وہ جس کی کنیت میں مصطفیٰ والی ہوگی، آ کر کیا کرے گا یملأ الارض عدلا و قسطا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، کما ظلمت ظلما و جورا، کما مولیت ظلما و جورا، جس طرح ظلم و جور سے بھاگ چکی تھی ظلم کا خاتمہ کرے گا، عدل کا علم لہرائے گا، مشرق سے مغرب تک مہدی کی حکومت ہوگی۔ آئیے بندوس، میں اتنے نوجوان سامنے ہیں تو یہ ذرا ذہن میں رکھیں۔